ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم حروف مقطعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ حروف مقطعات پر تو غالباً ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کے بارے میں ایک سوال یہاں کسی نے کیا تھا۔ شب معراج میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی 29 چیزیں عطا ہوئیں جو پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی تھیں۔ یہ وہ 29 چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کا حصہ بنی۔ وہ 29 چیزیں کیا ہیں؟ اس ضمن میں یہ گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام ہیں اس میں وہ 29 چیزیں اس کا حصہ ہے، اگرچہ وہ ایک ایک لفظ کی صورت میں ہیں، اور باقی 70 وہ القابات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پہ جو مقامات کی زیارت کرائی گئی، ہر مقام پر رب تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئے لقب سے مخاطب کیا۔ وہ القابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا حصہ بنے، تو یوں یہ تعداد 99 ہو جاتی ہے۔ وہ 29 چیزیں جو شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، وہ اسی لیے عطا کر دی گئی تھی جیسے حروف مقطعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے اور وہ قرآن پاک کا حصہ بن گئے، اور اس سے آگے آیات 29 صورتیں ان حروف مقطعات سے شروع ہوئی۔ جیسے میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ چونکہ اللہ کے پیغام کو، اس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ تمام چیزیں جو اس وقت تک دوسرے پیغمبروں پر نازل نہیں ہوئی تھی یا ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی نہیں گئی تھی، وہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دی گئی۔ یوں یہ تمام چیزیں جو دوسرے پیغمبروں کو عطا نہیں ہوئی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی۔ یہ 29 چیزیں وہ ہیں جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بنے، آپ نے ان کا پرچار کیا، اپنی امت تک وہ 29 چیزیں پہنچائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس پر عمل کر لے۔ ایسی چیز جس کی جستجو سبھی لوگوں کو ہے، گرچہ نیت اس میں یہ نہیں کہ ایک اچھی چیز کا ہمیں پتہ چل جائے، نیت یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اس سے اپنی دنیاوی اغراض کو پورا کر لیں، اور وہ ہے اسم اعظم۔ جس طرح میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسم اعظم کے اظہار کی اجازت نہیں ہے، اشارتاً میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ وہ اسم اعظم انہی 29 ناموں میں سے ایک ہے جو ان چیزوں کو ایک نام میں واضح کرتی ہیں۔ یہ 29 چیزیں اپنے اندر ایک ترتیب رکھتی ہیں، اور اسی ترتیب سے ان کو جانا جانا چاہیے، اور اسی ترتیب سے انہیں اینالائز کیا جائے، اسی ترتیب سے ان پہ تحقیق کی جائے، کیونکہ ان کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ ان 29 چیزوں میں سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ ہر مسلمان پر، بلکہ یوں کہیے کہ ہر ذی روح پر یہ
لازم ہے کہ وہ رب کو وحدہ لا شریک جانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ صرف ڈائریکٹلی بلکہ انڈائریکٹلی بھی۔ ڈائریکٹلی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ بھی کسی کو معاذ اللہ رب جاننے لگیں، اور انڈائریکٹلی یوں ہے کہ ہم کسی غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لیں کہ کوئی غیر اللہ ہماری ضروریات پوری کرنے پر قادر ہے، ہمیں کسی مصیبت سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے، یا ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے۔ وہ انڈائریکٹ میتھڈ ہے۔ شرک خواہ کسی فارم میں ہو، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، وہ نہیں کیا جانا چاہیے کسی قیمت پر بھی۔ توحید پر قائم رہنا ان 29 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز ایسی ہے جو ہم اپنی یہاں شروع کی نشستوں میں اس پر زور دیتے رہے ہیں، اگرچہ الفاظ مختلف تھے لیکن مقصد اس سے یہی تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست رکھا جائے، اور نیت کو جو درست رکھتے ہیں اس کو مختصر الفاظ میں ہم یوں کہہ پائیں گے کہ ہم حق کو حق جانیں اور غیر حق کو غیر حق جانیں، تو یہ نیت ہماری درست ہو جائے گی۔ تیسرا پہلو اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایثار پر بھی قائم رہیں۔ یہ جو ہم اپنی گزشتہ نشستوں میں ذکر کرتے رہے کہ اسلام کی اساس ایثار اور قربانی پر ہے، وہ یہ بات تھی۔ الفاظ آسان تھے، عام فہم تھے، بغیر کسی حوالے کے اس کو ہم بیان کرتے رہے کہ فقیر ایثار اور قربانی میں یقین رکھتا ہے، ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے جو ایثار اور قربانی کا حق ادا کر دیتا ہے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی وہ ایثار کرتا ہے، ان کے لیے اپنی قربانی کر دیتا ہے۔ تو جب تصوف کا یہاں ذکر ہو رہا تھا تو تصوف میں ایک بات پر زور دیا تھا کہ لوگوں کے لیے ہم اپنے خواہشات، اپنے آرام، اپنی آرزوئیں، اپنی ضروریات، اپنے حقوق، ان سب کو پس پشت ڈال دیں، اور دوسروں کے حقوق، ان کی ضروریات، ان کے خواہشات، ان کی تمناؤں کو، ان کی آرزوؤں کو ترجیح دیں۔ یہ فقیر پر لازم ہے۔ یہ وہی بات ہے اصل میں جو ان 29 چیزوں میں تیسرے نمبر پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج عطا کی گئی تھی۔ پانچواں نمبر اس میں حقوق کا ادا کرنا ہے۔ اور مختصراً اس کو یوں کہا جا سکے گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بڑا ریلیجیسلی ڈسچارج کیے جانے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم حقوق اللہ تو ادا کرتے جائیں لیکن حقوق العباد میں جا کے ڈنڈی مارتے۔ یہ دونوں بالکل اسی طرح ادا کیے جانے چاہیے جیسے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ چھٹا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم کتاب کو تھامے رکھیں۔ تھامے رکھنے سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ ہم اسے ہاتھ میں پکڑے رکھیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اس پر کلہم عمل کیا جائے، اس کے اندر درج احکامات کی پیروی کی جائے۔
7ویں نمبر پر اللہ کے ذکر سے ہم غافل نہ ہوں، بلکہ ہر دم اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ اب ذکر سے ہم اکثر و بیشتر یہ مراد لے لیتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا نام لیا جائے، چاہے وہ اس کے اسماء الحسنہ کی صورت میں ہو یا کسی آیت کا ورد کیا جا رہا ہو۔ رب کا ذکر یہ زیادہ بہتر طریقے پر ہوگا، اس کا فائدہ زیادہ ملے گا کہ ہم ہر لمحے جو بات زبان سے نکال رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جو قدم اٹھا رہے ہیں، اس میں اللہ کے احکامات کو نہ صرف یہ کہ یاد رکھیں، بلکہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ، ہم سے سرزد ہونے والا ہر عمل، ہمارا اٹھتا ہوا ہر قدم اللہ کے احکامات کے تابع ہو۔ تو یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ تو زبان سے اور عمل سے، دونوں سے اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ تو ذکر الہی سے غافل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زبان اور عمل دونوں سے وہ ذکر جاری رہے کہ اس کے احکامات کے تحت۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مالک تو رب کو جانوں، رب کو جانوں، حاجت روا رب کو جانوں، دینے والا رب کو جانوں، لیکن دعا کرانے میں کسی پیر صاحب کے پاس چلا جاؤں اور پیر صاحب کے جا کے پاؤں میں بیٹھوں کہ میرے یہ مشکل آسان کر دیجئے۔ یہ نہ صرف یہ کہ ذکر سے غفلت ہے، بلکہ یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ جو ہم پیروں اور فقیروں کے پاس جا کے ان سے دعائیں کراتی ہیں، انہیں دعا کی مشین سمجھتے ہیں، یہ ذکر سے غفلت ہے، اللہ کے احکامات سے روگردانی ہے۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے، ان کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں، ان کی بھی سنتا ہے جو اس سے شرک کرتے ہیں۔ اللہ تو مجھ جیسے گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور وہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو پھر یہ پیر اور فقیر کا کیا قصہ؟ ہم اپنے رب کو خود کیوں نہ پکاریں، اس کے حضور خود کیوں نہ گڑ گڑائیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب مجھے اپنے رب پر نہ صرف یقین ہے بلکہ اس پہ میں پورا بھروسہ کرتا ہوں کہ جو اس نے وعدہ کیا، جو اس نے فرمایا، وہ اسے سچ کر دکھاتا ہے۔ اس سے بہتر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ اپنے قول کا سچا کوئی نہیں۔ تو پھر یہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں غیر اللہ کے پاس جا کے اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں بیان کرتا ہوں؟ کیا مجھے یہ یقین نہیں کہ میرے رب میرا پالنے والا ہے؟ وہ مجھے کسی مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ میری آواز کو سنتا ہے، میری پکار کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا یہ یقین نہیں مجھے؟ اگر میں کسی پیر صاحب اور فقیر کے پاس دعا کرانے جاؤں گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ نہیں رہا۔ فقیر کے پاس ضرور جائیے، لیکن دعا کرانے نہیں، اس سے وہ کچھ لینے جائیے جس نے اسے اس مقام پر پہنچایا کہ وہ مستجاب الدعوات ہو گیا۔ وہ چیز لینے جائیے جس نے اسے صاحب امر بنایا ہے، اس سے وہ چیز لے آئیے جس نے اسے صاحب کرامت بنایا ہے، وہ لینے جائیے اس سے۔ تو یوں رب کے قریب ہو جائیں گے ہم، بجائے رب سے دور جانے کے۔ تو وہ رب سے غافل ہے انسان جب اس نے اپنے ہی جیسے کسی انسان کو
پکڑ لیا کہ میں اس سے دعائیں کراتا ہوں. اس میں نمبر 8 پوائنٹ یہ ہے کہ کفر اور شرک کو ہم مدغم نہ کریں، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا نہ دیں. شرک کو شرک جانیں، اس کو پہچانیں، اور کفر کو کفر جان کر اس کو پہچانیں اور ان سے اجتناب کریں، ان سے دور رہیں. جب ہم ان کے بارے میں ان دونوں کو آپس میں کنفیوز کر جائیں گے ذہن میں، تو ان سے دور رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ پہچان ہم کھو دیں گے ان کی. تو شرک کو شرک جانا جانا چاہیے اور کفر کو کفر. یہ ان میں دونوں میں تمیز رہنی چاہیے. 10واں نقطہ ان 29 میں سے یہ ہے کہ ہم عدل پر قائم رہیں، عدل کریں اور اس پر قائم رہیں. اب یہ عدل جو ہے یہ صرف اسی معنی میں نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس مقدمہ لے کے آیا تو ہم نے فیصلہ اس کا مبنی بر انصاف کر دیا، بلکہ عدل تو ہماری زندگی میں قدم قدم پر ہونا چاہیے. حتیٰ کہ جب ہم اپنے دشمن کے بارے میں رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ رائے بھی ایک عدل پر قائم ہونی چاہیے کہ ہم اس کے اندر افراد تفرید کا شکار نہ ہو جائیں، اس میں انصاف کا پہلو نہ چھوڑ جائیں. دشمنی میں بھی انصاف پر قائم رہنا چاہیے کہ ہم اس دشمنی میں حد سے تجاوز نہ کریں، ایک حد کے اندر رہیں. یہ عدل تو ہر جگہ ہمیں کرنا ہوگا. ان 29 نقطوں میں سے 11واں نقطہ حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی کسی ضرورت کے تحت اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ہم اسے حرام سمجھنے لگیں، وائس ورثہ حرام کو حلال جاننے لگیں. ہمیں حلال اور حرام میں تمیز رکھنا ہوگی، اور وہ حدود جو اللہ نے مقرر کی ہیں حلال اور حرام میں ان پہ سختی سے عمل کرنا ہے. یہ اس میں اگلا نقطہ وہ ہے جو جس پر بہت زور ہم دیتے رہے ہیں گزشتہ نشستوں میں. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھیے اور اس میں حسد، کینہ اور بغض کا گزر تک نہ ہو. حسد، کینہ اور بغض سے دور رہنا اس کا 11واں نقطہ ہے ان 29 میں سے. یہ جو ایک زمانے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جس دل میں کینہ باقی رہ جائے اس دل پر علم نہیں اترتا، وہ یہی چیز تھی. بغض، حسد اور کینہ سے دور رہیے. بالکل اسی طرح جیسے اگر گلاس میں آپ نے کوئی چیز بھر رکھی ہے، دودھ سے گلاس بھرا ہے آپ نے، وہ کناروں تک بھرا ہوا ہے، تو اس میں کسی اور چیز کی پھر گنجائش نہیں رہتی، اس میں اور کوئی چیز آ نہیں سکتی. تو اپنے دل کو خلق خدا کی محبت سے بھر رکھیے تاکہ اس میں کہیں کینہ، بغض اور حسد جیسی مہلک چیز داخل نہ ہو سکے. اس میں 12ویں چیز بڑی عجیب و غریب ہے. وہ یہ ہے کہ زمین پر آپ سیدھے چلیے، لچک کر اور مٹک کے مت چلیے، ناز و انداز سے مت چلیے. ایک بڑی حیران کن چیز ہے کہ ان 29 چیزوں میں یہ چیز شامل ہے. اس لیے کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. یہ کم از کم مجھے اپنے طور پر یہ عجیب سی چیز نظر آئی تھی کہ کہاں پر کس چیز کا
کیا اثر آتا ہے انسان پر، اور کس طرح سے وہ اس پہ عمل نہ کر کے رب سے دور ہو جاتا ہے، اس سے تکبر آتا ہے۔ اس میں 13واں نقطہ پھر وہی ہے جس پر ہم پچھلے دنوں بہت زور دیتے رہے، کہ ہمارے ذمے جو حقوق اللہ نے واجب کیے ہیں، فرض کیے ہیں دوسروں کے، ہم ان حقوق کو ادا کرتے رہیں بغیر یہ سوچے کہ جو حقوق ہمارے لوگوں کے ذمے ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ ہم اپنے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو ٹو دی لیٹر اینڈ اسپرٹ ادا کرتے ہیں، اور وہ حقوق بڑے وسیع ہیں، حتیٰ کہ زمین کا حق بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور اس میں 14واں نقطہ یہ ہے کہ اپنی اور دوسروں کی آبرو کی حفاظت، اور اب اس کی تفصیل شاید میں جاننا چاہوں، لیکن آبرو اسی لفظ میں نے استعمال کیا کہ واضح ہو جائے کہ کدھر اشارہ ہے اس بات میں۔ اور 15واں نقطہ اس میں ماں باپ سے متعلق ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری اور اطاعت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے سامنے اف تک نہ کیا جائے، اور ان سے اونچی آواز میں بولا نہ جائے، کہ اس سے ان کی دل آزاری ہوگی کہ ہم عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں جہاں ہمیں اولاد کی ضرورت ہے، اور شاید اولاد ہمیں بوجھ سمجھنے لگی ہے، جو اونچی آواز میں ہم سے گفتگو اولاد نے کرنا شروع کر دی، تو یہ ان کی دل آزاری کا باعث ہو جائے گی بات۔ تو ماں باپ سے بہت دھیمی اور عاجزانہ آواز میں گفتگو کی جائے، یہ ان کا حق ہے ہم پر جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اونچی آواز میں گفتگو کرنا، اونچی آواز میں بولنا، اس سے دور رہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے مشابہت دی ہے۔ ایسی آواز میں گفتگو کی جائے جو نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ آپ کے مخاطب کو بات کے سمجھ میں آنے سے دقت ہو رہی ہو، اور نہ اتنی اونچی ہو کہ اس کے کانوں کو ناگوار گزرے کہ وہ گدھے کی ڈھینچو ڈھینچو کی طرح ہے۔ تو آواز کو ایسی پچ پر رکھیے جو سننے والے کے لیے باعث راحت ہو۔ 17واں نقطہ اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے ہوش و حواس کو درست رکھیں۔ ہوش و حواس سے یہاں مراد ہے اپنی سوچ، کہ سوچ کو ہم پاکیزہ رکھیں، اور اسی طرح اپنے راہ کو، اپنے چلن کو درست رکھیں۔ اس ضمن میں ایک نقطہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اللہ نے سوچ کو درست رکھنے کے لیے، ہوش و حواس کو درست رکھنے کے لیے زور دیا، دراصل ہر چیز کی ابتدا سوچ ہے یا خیال ہے۔ ہم ایک چیز کو سوچتے ہیں اچھا یا برا، یا ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے اچھا یا برا، تو اس سے اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ہم ارادہ باندھتے ہیں، اور ارادے سے اگلا قدم عمل کا ہوتا ہے کہ ہم کر گزرتے ہیں۔ پھر اس عمل کے نتیجے میں جیسا وہ عمل ہے ویسا اس کا اجر ہو جاتا ہے، اچھا یا برا۔ تو اگر سوچ ہماری درست ہے تو پھر ہمارے ارادے اور ہمارا عمل نیک رہے گا۔ تو یوں رب نے سوچ پر زور دیا کہ سوچ ہماری درست رہے اور راہ ہمارا عمل درست رہے گا۔
18واں نقطہ اس میں اتفاق کا ہے کہ ہمارے درمیان اتفاق قائم رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے رہا جائے، دوسرے کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کی غلطیوں سے صرف نظر کر لی جائے، دوسرے شخص کو بھی انسان سمجھ کے یہ بھی انسان ہے، یہ بھی خطا کا پتلا ہے، اس کے اندر بھی شارٹ کمنگز ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میں انسان ہوں اور میرے اندر خامیاں ہیں، اور میں دوسروں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ دوسرے تمام لوگ میری ان خامیوں کو انسان جان کے قبول کر لیں گے، تو میں نے ہی مجھے دوسرے لوگوں کو قبول کر لینا چاہیے ان کی تمام خامیوں اور خوبیوں سمیت۔ تو جو دوسروں میں خامیاں ہیں ان کو جب میں قبول کر لوں گا یہ سمجھ کے کہ وہ بھی میری طرح کا انسان ہے، تو پھر ان خامیوں کی وجہ سے مجھے اس انسان سے کوئی شکوہ یا شکایت پیدا نہیں ہوگا، اور جب شکوہ اور شکایت پیدا نہیں ہوتا تو اختلافات پیدا نہیں ہوتے، اور جب اختلافات پیدا نہیں ہوتے تو انسان باہم اتفاق سے رہتا ہے، اور جب اتفاق سے رہتے ہیں تو پھر فساد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تلقین ہے اس بات کی کہ خرافات سے دور رہا جائے، ایسی تمام چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں اور ایسی تمام چیزیں جو انسان کو برائی کی راہ پہ لگا سکتی ہیں ان سے دور رہا جائے۔ اور اس میں اس سے اگلا نقطہ علم سے متعلق ہے کہ علم حاصل کیا جائے ہر قیمت پر۔ وہ حدیث بھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ 29 نقطے ہیں جن کے مبلغ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہی 29 نقطوں میں سے ایک نقطہ ہے یہ کہ علم حاصل کیا جائے۔ 21واں نقطہ اس میں امانت داری کا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ ہم لوگ بہت سی چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مادی لحاظ سے ان کو ہم گن لیتے ہیں، لیکن یہ امانت داری بہت وسیع معنوں میں آتی ہے۔ اس میں مادی لحاظ سے تو ہے ہی کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز میرے پاس باحفاظت رکھوا دی ہے تو میں اس کے اندر خیانت نہ کروں، وہ جب بھی مجھ سے مانگے میں اس کی امانت سے اسی طرح ایز اٹ از لوٹا دوں، ایک تو وہ معنی ہے۔ لیکن امانت داری اس سے کہیں وسیع معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ کوئی شخص میرے پاس آیا اور آ کے کوئی بات اپنی کر گیا، وہ بھی میرے پاس اس کی بات امانت ہے، اور بغیر اس کی اجازت کے اگر میں نے آگے بیان کر دی تو میں نے خیانت کر لی۔ یہ خیانت اکثر و بیشتر ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح سے یہ 29 نقطے میں نے عرض کیے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی رات عطا ہوئے، عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہی وہ 29 نقطے ہیں جو کسی انسان کو ولی بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ ان پر عمل کرتا ہے تو وہ ولی بنتا ہے، اور یہی وہ 29 نقطے ہیں جو سب فقیروں میں آپ کو ملیں گے۔ ان کے اگر اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے معمولات کو دیکھیں گے تو ان کے معمولات میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 29 نقطے بہنے ہی اسی طرح پائے جاتے ہیں۔ ان پہ بڑی شدت سے عمل کرتے دکھائی دیں گے اگر گہرائی سے دیکھیں گے ان کو، ان کی روزمرہ کی زندگی کو اسٹڈی کرتے رہیے خاموشی سے، اور ان کے ایک ایک عمل کو دیکھیے، تو یہ 29 نقطے وہاں آپ کو دکھائی دیں گے کہ ان پر بڑی شدت سے عمل کیا جا رہا ہے۔
تو اللہ کے قرب کی طرف یہ لے جاتے ہیں یہ 29 نقطے، اگر ان پر پوری طرح سے عمل کر لیا جائے۔ اس میں 22واں نقطہ ہے کہ منافقت سے کام نہ لیا جائے۔ کہیں بھی ہمارے قول و فعل میں، ہمارے ظاہر و باطن میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ جو کچھ ہمارے اندر ہے وہی ہمارے ظاہر سے آیا ہو، اور جو کچھ ہمارا ظاہر دکھا رہا ہے کسی کو وہی کچھ ہمارا باطن ہونا چاہیے۔ منافقت نہ کی جائے، اس کا بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ 23ویں چیز اس میں یہ ہے کہ نفس کی پیروی نہ کیجیے آپ، کیونکہ نفس شیطان کا چلن ہے۔ اس لیے فقیر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ نفس کی مخالفت کرو۔ وہ اس ضمن میں شاید میں نے کہیں ایک قصہ بیان کیا تھا کہ ایک فقیر تھے، تو ایک بار ان کی بڑی شدت سے ان کے اندر سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جلیبیاں کھاؤں۔ وہ ہوا یہ کہ حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے تو گرم جلیبیاں بن رہی تھیں، ان کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی۔ اب چونکہ بنیادی طور پہ فقیر تھے، پیسے تھے نہیں، تو یہ تو انہوں نے کیا کہ فقر کی وجہ سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی سے مانگا نہیں یا ادھار نہیں لیا، لیکن مزدوری ضرور کر لی۔ وہ ایک مکان بن رہا تھا، اس کے ٹھیکیدار کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے مزدوری دے دو۔ میں کہا ٹھیک ہے، یہ اینٹیں اٹھا کے اوپر پہنچانا شروع کر دیں، شام کو 2 روپے دے دوں گا تمہیں۔ مزدوری کر لی، جب شام کو چھٹی ہوئی تو 2 روپے مزدوری ملی، لیکن سیدھے حلوائی کی دکان پہ گئے کہ یہی وہ وقت تھا جب وہ گرم جلیبیاں نکالتا، اور جا کے 2 روپے کی جلیبیاں خرید لیں۔ بڑے خوش، وہ گرم جلیبیاں ایک لفافہ بھرا ہوا لے کے کھانے لگے۔ تو جب جلیبی ہونٹوں تک گئی تو خیال آیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں، یہ تو میرے نفس کی خواہش تھی، تو میں تو نفس کا تابع ہو گیا۔ تو نفس کو سزا دینے کا انہوں نے ایک اچھا طریقہ سوچا کہ وہ گرم جلیبی پکڑتے تھے لفافے سے، ہونٹوں تک لے جاتے تھے، وہ کہتے تھے لے اور کھا، اور ساتھ ہی نالی میں پھینک دیتے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے لے اور کھا۔ تو یوں انہوں نے تمام جلیبیاں جو دن بھر مزدوری کر کے انہوں نے پیسے حاصل کر کے خریدی تھیں وہ سب نالی میں پھینک، یہ کہہ کے کہ لے اور کھا، لے اور کھا۔ تو یوں اپنے نفس کو انہوں نے سزا دے دی اور نفس کی بات نہیں مانی۔ تو نفس کی پیروی سے بڑی شدت سے منع کیا ہے کہ یہ شیطان کا چلن ہے۔ تو جو کچھ ہمارے اندر خواہش پیدا ہو نفس کی، اس کی بالکل الٹ چل لیجیے، اس کی مخالفت کر لیجیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہرگز کہ کہیں مجھ گناہگار کے دل میں یہ کبھی خواہش پیدا ہو کہ میں بھی نیک لوگوں کی طرح نماز پڑھ دوں تو اس خواہش کی بھی مخالفت کر ڈالوں۔ 24واں نقطہ اس میں پاکیزگی سے متعلق ہے، اور یہ پاکیزگی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی ہے، اور بالخصوص باطنی، کہ باطن ہمارا پاکیزہ رہے۔ وہ پاکیزہ ایک ہی صورت میں رہے گا باطن، کہ ہماری سوچ درست ہو جائے۔ تو اسی طرح ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال رکھا جائے کہ ظاہری گندگی ہمارے کپڑوں کو، ہمارے جسم کو نہ لگنے پائے۔ تو یہ دونوں طرح کی گندگی سے دور رہنا چاہیے۔ 25واں نقطہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو برے نام سے نہ پکاریں، ایسے نام سے نہ پکاریں جس سے وہ جو اسے برا لگے، اسے پسند نہ آئے۔ ہر ایک کو ہم اچھے ہی نام سے پکاریں۔ اور 26واں نقطہ یہ ہے کہ ہم تانک جھانک سے کام نہ لیں، اپنے معروف معنوں میں بھی
اور جستجو کے معنی میں بھی، کہ ہم اس قرید میں نہ رہیں کہ کس میں کیا عیب ہے، کوئی یہ جو کام کر رہا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، ان معنوں میں بھی، اور معروف معنوں میں تو ہے تاک جہاں، اس سے دور رہا جائے۔ اور 27واں نقطہ اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کریں، حق کی بات کریں، بے لاگ بات کرتے ہیں، جس کا کوئی اینگل نہ ہو، بالکل حق بات کہہ دی جائے، اس کو موڑ کے پیش نہ کیا جائے، یا اسے موڑ کر اپنے فیور میں استعمال نہ کیا جائے۔ اور 28واں نقطہ اس میں یہ ہے کہ وعدے کی پابندی کی جائے، عہد کی پابندی کی جائے، کہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد اور وعدے کی پابندی بے پناہ کرتے تھے۔ اور 29واں نقطہ وہ ہے جو ہمارے لیے بڑا دشوار ہوگا اس پہ عمل، بہت مشکل، کہ ہر ایک کی پردہ داری کر لی جائے، کہ ہم دوسرے کے عیبوں کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کو اچھالنے کی ہم منہ دوسری طرف پھیر لیں کہ عیب کرنے والا شرمندہ نہ ہو، اور ہم اس کے عیب پر گواہ نہ ہو جائیں کسی طرح۔ ہر انسان کے عیبوں کو چھپا لیا جائے۔ یہ 29 باتیں ہیں جو شب معراج پر، معراج شریف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کی تبلیغ کی، ان کو پھیلایا اپنی امت کے اندر، بلکہ خود اس پہ بڑی شدت سے عمل فرمایا۔ اور یہی محنت در حقیقت ہمارے لیے باعث نجات بن گئی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محنت کر گئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔